بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پہ قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ توحید سے یہاں پہ مطلب ہے اسلام کو ماننے والا، ایک اللہ کو ماننے والے کو توحید کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تھے، فوت مطلب مر جاتے تھے، تو ان کی یاد میں بت بنا لیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے اس بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ایک روایت میں یہ ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلے رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور دعوت۔ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے، دن رات ان کے گھروں اور استطاعم میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے تھے۔ ان کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسی زمانے میں ایک مغرور بادشاہ تھا جو اپنے قوم سے کہتا تھا، نوح کی باتوں پر دھیان مت دینا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ مسکین اور غریب تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سے دعا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اس برتاؤ سے عاجز ہو گئے اور اللہ سے فریاد کی اور یہ دعا کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ سے میں کہنے لگے، میں اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ بادھا، نہ سوا اور نہ یائس اور نہ یعوف اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائے۔ کشتی کی بنیاد۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غم زدہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور اشارہ فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی جو کہ ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کرو تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفر نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخر کار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی، اور کشتی بنانے میں 100 سال کا وقت لگا، اور اب اللہ کے وعدے اور عذاب کا وقت قریب آیا۔ اللہ کا عذاب۔ اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو اور جتنے بھی ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کر لیں، اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لیں۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ پانی میں عفان۔ دھیرے دھیرے پانی میں طغیانی آئی اور پانی کا بڑھنا شروع ہوا، تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی طرف جانے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ بیٹے تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کی موج نے اسے ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔
मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलती रही। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गरक हो गई, कोई भी ना बच सका। बजाय बाज़ रिवायत में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर रही और बाज़ रवायत से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफ़ान रुक गया और आसमान से पानी बरसना थम गया। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि सारी पानी को निगल ले। चुनांचे ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया। कश्ती जुड़ी नमी पहाड़ी पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक्त औलाद आदम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए। साम की औलाद सफ़ेद रंग वाले थे। अरब और बनी इज़राइल साम की औलाद हुई। हाम की औलाद स्याहे काले रंग के थे। तमाम हबश हाम की औलाद है। याफिस की कौम सुर्खी माइल थी। तुर्क और मगरबी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात। तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम मज़ीद 350 साल और ज़िंदा रहे, फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राज़े तरीन रिवायत के मुताबिक आप मक्का में दफनाए हुए, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए।